اچھا پہلے ہم نے ان کو میں نے سائٹ جتنی اپڈیٹ دے سکتی تھی تھوڑی بہت وہ دی، ان کو کچھ پتا تھا، باقی ہم نے ان کو بتایا۔ تو انہوں نے سب سے پہلے تو کہا کہ یہ مذاکرات کا، انہوں نے کہا جو مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں، انہوں نے کہا دیکھیں مذاکرات ہم نے اس جعلی حکومت فارم 47 کی حکومت کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے سہیل آفریدی کا تو سنا تھا نا کہ جب پرائم منسٹر کہے کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا تو پھر آگے سے کیا بات رہ جاتی ہے؟ تو میں کہتی اس سے تو کبھی بات ہو ہی، ان کے ساتھ تو بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ کہتے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم نے جب باتیں کی بھی، جب کی کہتے فائدہ تب نہیں ہوا جتنی لوگوں نے، جب بات انہوں نے پچھلے 3 سال مجھے ہونے لگے ہیں جب سے یہ سختیاں کر رہے ہیں، تو کہتے جب بھی شروع کی انہوں نے اور ظلم پی ٹی آئی پہ زیادہ کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ فائدہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ سارا کنٹرول ایک فرد واحد کے پاس ہے، وہ عاصم منیر ہے۔ کہتے ہیں عاصم منیر اتنا ظالم آدمی ہے کہ اس کا ایک جو ذہنی مریض ہے کہ اس کو جتنا پاکستان کی تاریخ میں جتنا ظلم عاصم منیر کے ٹینیور میں ہوا ہے اتنا کبھی پاکستانی تاریخ میں نہیں، اور میں کہ باقی دنیا کی تاریخ میں بھی نہیں ہوا ہوگا۔ جو کہتے ہیں جو ظلم ہوا ہے، نہ انہوں نے بچے چھوڑے، نہ انہوں نے عورتیں چھوڑی، پھر ظلم چھوڑا، نہ ضعیف بوڑھے، آپ سب دیکھ لیں آپ کے سامنے، اب تو سب کا سامنے سب کچھ ہے۔ کہتے ہیں عاصم ڈاکٹر یاسمین راشد کتنی کینسر سروائیور ہے، تب سے جیل میں ہے، اور ان کا قصور کیا ہے کہ انہوں نے صرف یہ کہا کہ میں پی ٹی آئی نہیں چھوڑوں گی۔ جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی جو ان کو معافی، عام معافی ہے، اور جو کہہ کہ پی ٹی آئی نہیں چھوڑنی ان کو کہتے ہیں ان پہ ظلم کی انتہا کر دی، چاہے وہ عورت ہو۔ بشرا بی بی کو دیکھ کے کہہ دیتے تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا آدمی جس کو فائدہ اس سے بات نہیں ہے بیکاز کیونکہ اس کا صرف اپنی کرسی کی خاطر ہی کچھ بھی کر لے گا۔ یہ عاصم لا ہے، ملک کی اخلاقیات ختم کر لی ہو گئی ہیں۔ جو ظلم اور جو آپ دیکھ لیں کہ جو یہ سیکیورٹی فورسز کر رہی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ جیسا گولیاں چلائیں، کہتے ہیں یہ کبھی اس طرح، پھر دیکھیں گے مریکے میں جو ہوا، کشمیر میں جو ہوا، یہ صرف ایک آدمی کا حکم چل رہا ہے، وہ عاصم منیر ہے۔ تو کہتے ہیں فائدہ کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پی ٹی آئی نے منع کر دیا، انہوں نے کہا پی ٹی آئی کوئی بات نہیں کرے گی کسی سے، نہ فارم 47 کے ساتھ بات کرے گی، نہ والی حکومت کے ساتھ بات کرے گی، نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی بات کرے گی۔ جو بھی بات ہوگی وہ الائنس